إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، تعریف، تمجید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا، پوری مخلوقات کا خالق، مالک، رازق، مدبر و پالنہار ہے. بیدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، جنہوں نے اپنی اپنی قوموں تک اللہ کے پیغام کو، توحید کو منعن پہنچا دیا. بالخصوص امام الاولین، امام الآخرین، امام القبلتین، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع پریشانیوں، مصیبتوں سے بچاؤ کا علاج. محترم حاضرین جمعہ، قبل اس کے کہ میں اپنے اس موضوع کی، اس کا عنوان میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے کہ پریشانیوں سے بچنے کی، انسان پریشانیوں سے کیسے بچے یا پریشانیوں سے بچنے کی کیا دعائیں ہیں. اس موضوع کی وضاحت میں کروں اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بطور تمہید کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، صدقہ خیرات کرنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے. بالکل اسی طرح دعا مانگنا، دعا کرنا بھی عبادت ہے. جس طرح ہم جانتے ہیں کہ انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا فائدہ ذکر کیا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اگر نماز قائم کرو گے کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرے گا. یہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو اسے اس سے فائدہ ملتا ہے. بالکل اسی طرح انسان جب عبادت میں کوتاہی کرتا ہے یا عبادت نہیں کرتا ہے تو اسے نقصان حاصل ہوگا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک نقشہ کھینچا نماز سے متعلق. ایک انسان جب نماز
کل قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں تو چلے گئے ہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم تو ہو چکا ہے، لیکن تم جہنم میں کیوں گئے ہو؟ تمہارا ٹھکانہ جہنم کیوں بنا ہے؟ ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ آخر ایسا کون سا گناہ تم سے سرزد ہو گیا تھا؟ وہ کہیں گے ایسا تو بہت سارے گناہ ذکر کریں گے. اس میں جو سب سے پہلا گناہ ذکر کریں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس سے اسے فائدہ ملتا ہے، اور جب عبادت میں کاہلی کرتا ہے یا عبادت نہیں کرتا ہے اس سے اسے نقصان حاصل ہوتا ہے. بالکل اسی طرح کہ دعا بھی عبادت ہے. انسان جب دعا کرتا ہے تو اس سے اسے فائدہ ملتا ہے، اگر دعا نہیں کرتا اس سے اسے نقصان حاصل ہوتا ہے. پہلے فائدہ جان لیجیے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کسی بھی عمل کے اندر اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنا پاور نہیں رکھا ہے کہ انسان کی بگڑی کو بنا سکے. اللہ رب العالمین نے دعا کے اندر اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی تاثیر رکھی ہے کہ کیا ہوگا اس سے اگر بندہ دعا مانگے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ انسان کی تقدیر کو، انسان کی قسمت کو، انسان کے نصیب کو کوئی بھی چیز بدل نہیں سکتی، کوئی بھی چیز پھیر نہیں سکتی سوائے الا الدعاء، سوائے دعا کے. تو ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے تو صحیح کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی عمل کے اندر اتنی طاقت، اتنی قوت نہیں رکھی کہ وہ انسان کے بگڑے حالات، نصیب کو، قسمت کو سدھار سکے، لیکن اللہ رب العالمین نے دعا کے اندر اتنی طاقت، اتنی قوت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی قسمت بھی بدل سکتی ہے. اگر انسان کی قسمت میں اللہ رب العالمین نے پریشانیاں رکھی تھی لیکن بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کی وجہ سے اس کی پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں جب بندہ دعا مانگتا ہے تو 3 وجہ سے اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے. ایک تو جب وہ دعا مانگ رہا ہے وہ فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کے بدلے اللہ رب العالمین آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے کل قیامت کے دن آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوں گے جس سے اللہ رب العالمین اس کو نیکیاں عطا کریں گے. اب آئیے میرے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ بات جان لیجیے جب انسان دعا نہیں مانگتا، دعا نہیں کرتا، کیا نقصان حاصل ہوگا، کیا نقصان ہوگا؟ قرآن کہتا ہے، رب العالمین کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. جو بندہ مجھ سے دعا مانگتے ہوئے اکڑتا ہے، جو بندہ مجھ سے دعا نہیں مانگتا، جو بندہ مجھ سے اپنی حاجات نہیں مانگتا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ایسا بندہ جہنم میں جائے گا. لیکن کیسے جائے گا؟ ذلیل ہو کر جائے گا، رسوا ہو کر جائے گا. اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ آپ کل قیامت کے دن جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں جانا چاہتے ہیں. جہنم میں بھی انسان کو اللہ رب العالمین تمام بنی آدم کے سامنے ذلیل کر کر، رسوا کر کے داخل کرے گا. اگر آپ اس رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اس ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہا کیجیے. اب آئیے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں. آج جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یا جس سماج میں ہم سانس لے رہے ہیں، پل پل پر ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، پل پل ہمارے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں، ہم رنج میں ہیں، ہم غم میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں. اب آخر ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کی دعائیں کیا ہے؟ ہمارے آخر پریشانیاں کیسے دور ہوگی؟ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جب کسی انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خواہش کرتا ہے اولاد کی، وہ خواہش کرتا ہے لڑکے کی یا لڑکی کی، جو بھی خواہش کرتا ہے اولاد کی خواہش کرتا ہے. جب خواہش پوری نہیں ہوتی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو غور کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے. وہ نبی، وہ رسول جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام میرے سب سے اچھے دوست ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے تو صحیح. جب ان کی ہم تاریخ پر غور کرتے ہیں، ان
کی تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کس عمر میں عطا کی؟ 80 سال کی عمر میں عطا کی۔ ذرا تصور کیجئے، جس نبی کو اللہ نے اپنا دوست قرار دیا، اپنا عزیز قرار دیا، اس کو اللہ رب العالمین نے 80 سال کی عمر میں اولاد عطا کیا، حالانکہ وہ اولاد ہمیشہ مانگتے تھے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ ایک بار اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، 2 بار اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولاد جب نہیں ہوتی نا امید ہو جاتے ہیں، انسان بڑا ہی بے صبرا ہے۔ ایسا بے صبری نہیں کرنا چاہیے، ایسے بے صبری نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا چاہیے جب اللہ رب العالمین اولاد دے دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کس طریقے سے مانگی تھی؟ کون سی دعا کا اہتمام کر کے مانگا تھا؟ قرآن کہتا ہے رب هب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا اے میرے رب تو مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین سے اولاد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس دعا کا اہتمام کرے، جب بھی اللہ سے دعا مانگے اس دعا کو شامل کرے، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد عطا کر، لیکن کیسی اولاد عطا کر؟ نیک صالح اولاد عطا کر۔ آج ہم سماج میں دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اللہ سے اولاد تو مانگتے ہیں، اللہ لڑکا عطا فرما، اللہ لڑکا عطا فرما، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہو جاتے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو نے اولاد تو دی تھی لیکن اولاد نافرمان ہے، بڑی ناشکری ہے، میری فرما برداری نہیں کرتی، میری اطاعت نہیں کرتی، میری بات نہیں مانتی۔ عالموں کے پاس چلے جاتے ہیں، جانکار لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، شریعت کے جو ماہرین ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں، شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، شکایتیں کرنے لگتے ہیں کہ مولانا اولاد تو ہے لیکن صالح نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر کسی کی اولاد فرما بردار نہیں ہے، صالح نہیں ہے، وہ اس دعا کا اہتمام کرے، وہ اس دعا کو پڑھتے رہے، رب هب لی من الصالحین۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے چاہا تو اولاد کو فرما بردار بنا۔ اسی طرح ذرا آگے چلتے ہیں، جب اللہ رب العالمین کسی کو اولاد عطا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب اس کی بیوی کو حمل ٹھہر جاتا ہے، اس کی بیوی کو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ مولانا بار بار حمل ضائع ہو رہا ہے، بار بار حمل گر رہا ہے، مولانا ایسی کوئی دعا ہے کہ بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ بتائیے جسے اگر پڑھے تو بار بار جو حمل ضائع ہو رہا ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا دعا ذکر کی ہے، اس کا عمل ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو خود پڑھنے کے لیے کہتا ہے یا خود وہ بھی پڑھتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین نے چاہا تو وہ حمل ضائع نہیں ہوگا، وہ حمل گرے گا نہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، رب العالمین کہتے ہیں ثم السبیل یسرہ۔ اگر کوئی بندہ اس دعا کا اہتمام کرے گا تو جو بار بار حمل ضائع ہو رہا ہے، بار بار جو حمل گر رہا ہے وہ حمل گرے گا نہیں، ضائع نہیں ہوگا۔ ذرا آگے چلتے ہیں، اب اولاد تو ہو گئی، اب اللہ رب العالمین نے اولاد تو عطا کر دی، اب بہت سارے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں مولانا میری بیوی فرما بردار نہیں، مولانا میری اولاد فرما بردار نہیں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، مجھے پریشان کرتی ہے، میری زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، میں بیوی کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے پریشان ہو گیا ہوں۔ مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسی دعا بتائیے جس کا اگر میں اہتمام کروں بیوی فرما بردار ہو جائے، بیٹے بھی فرما بردار ہو جائے، بیوی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میرے اولاد بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تو ایسی دعا اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین۔ اے ہمارے رب تو ہماری اولاد کو، ہماری بیوی کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارا وفادار بنا دے، ہماری بات کو ماننے والا بنا دے۔ اگر کسی کی یہ شکایت ہے، اگر کسی کی یہ پریشانی ہے کہ اس کی اولاد، اس کی بیوی اس کی فرما بردار نہیں ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس دعا کا اہتمام کرے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، اب بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ مولانا میرے پاس مال نہیں ہے۔ مال کی تمنا کرنا، مال کی آرزو کرنا یہ غلط بات نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ شکایت کرتے ہیں مولانا میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا علاج ذکر کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج ذکر کیا ہے، اس کی دعا ذکر کی ہے۔ اگر بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ اولاد بھی دیں گے، اللہ مال بھی دیں گے، اللہ دولت بھی دیں گے، اللہ کھیتی باڑی بھی دیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس بندے کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے،
وہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ توبہ کرے۔ توبہ کے بہت سارے دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ اتوب علیہ انک انت التواب الرحیم، اس طرح کے الفاظ پڑھا کرتے تھے۔ اگر کوئی بندہ مال کی وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے، رب العالمین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا، اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے قوم والوں، تم زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے گناہ کی معافی مانگو، اس لیے کہ انہ کان غفارا، اس لیے کہ جو تمہارا رب ہے، تمہارا جو پروردگار ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، فائدے کیا ملیں گے؟ اللہ فائدے ذکر کرتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، جس سرزمین میں تم رہتے ہو، جس شہر میں تم رہتے ہو، اگر وہاں قحط سالی پڑی ہوئی ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارش کو نازل کر دے گا، وہاں ہریالی ہی ہریالی پیدا فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ مال دے دے گا۔ وَبَنِينَ، اگر اولاد نہیں ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ اولاد بھی عطا کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین تمہارے لیے کھیتی باڑی اور نہریں جاری کر دے گا۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچیے تو صحیح، ایک استغفار جیسی دعا سے انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو رہی۔ اس دنیا میں انسان کس چیز کے لیے جیتا ہے؟ اولاد کے لیے جیتا ہے، مال دولت کے لیے جیتا ہے، کھیتی باڑی گھر بنگلے کے لیے جیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو مال عطا کرے، اللہ آپ کو اولاد عطا کرے، آپ جہاں رہتے ہیں اگر قحط سالی پڑی ہوئی، قحط سالی ختم ہو جائے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ یہ شکوہ، یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا بار بار ہمارے گھر والوں پر جادو کا اثر ہو رہا ہے، بار بار کوئی ان پر جادو کر رہا ہے، ان پر کوئی اثر ہو گیا ہے، کرنی ہو گیا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ذکر کرتے ہیں، تو مولانا اس کا کوئی علاج ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا علاج ثابت ہے۔ وہ علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صبح کے وقت 7 عدد میں، 7 مقدار میں اجوا کھجور کھا لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، من تصبح كل يوم 7 عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اگر کوئی شخص، اگر کوئی آدمی صبح کے وقت 7 عجوا کھجور کھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اس پر نہ جادو کا اثر ہوگا اور نہ ہی اس پر کوئی غنودگی طاری ہوگی، اس پر نہ جادو کا اثر ہوگا اور نہ کوئی اسے زہریلا جانور بھی اگر کاٹ لے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی کسی رشتہ دار کو یا دوست کو یا آپ کے فیملی میں سے کسی کو جادو ہو گیا ہے تو اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ صبح کے وقت اسے 7 عدد میں، 7 مقدار میں اجوا کھجور کھلایا جائے۔ اگر وہ کھجور کھلا دیتے ہیں تو جادو اگر ہو گیا ہے تو جادو بھی ختم ہو جائے گا، یا اس دن اسے کوئی زہریلا جانور بھی کاٹ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے چاہا تو اس سے اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ پریشان ہیں، بہت سارے لوگوں کی یہ پریشانی ہو جائے گی، مولانا اچانک آنکھ میں درد ہو جاتا ہے، اچانک مولانا سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے، مولانا اچانک پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اچانک ہاتھ درد ہو جاتا ہے، مولانا اچانک ہر باتیں اچانک شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی علاج بہترین ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بہترین دعائیں ذکر کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اگر کوئی بندہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم عافنی فی بدنی، اگر اس کے بدن میں کوئی تکلیف اسے پہنچا رہی ہے اللہ اسے عافیت دے دے گا۔ اللہم عافنی فی سمعی، اسے کوئی کان میں تکلیف ہو رہی ہے، کوئی دعا کا اہتمام کرے گا کان کی تکلیف کو اللہ دور فرما دیں گے۔
اللہم عافنی فی بصری، اس کے آنکھ میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العالمین آنکھ کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ یہی نہیں، اگر کسی کے بدن کے کسی حصے میں کوئی درد شروع ہو رہا ہے، کوئی درد ہو رہا ہے، تو اس کی دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ دعا اگر کوئی بندہ 7 مرتبہ جس جگہ درد ہو رہا ہے اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کرے گا، یقیناً اللہ رب العالمین نے چاہا تو اسے شفا حاصل ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی کی طبیعت ناساز ہے، اگر کسی کی طبیعت خراب ہے، اگر کوئی بندہ اس دعا کا اہتمام کر لیتا ہے، اس دعا کو پڑھ کر پھونک لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے شفا دے دیں گے۔ اگر کسی کو اس طرح کی کوئی پریشانی، کوئی اچانک بیمار ہو گیا ہے، اچانک کوئی بہت زیادہ ناساز ہے، بہت زیادہ کرٹیکل کیس میں ہے، اسے چاہیے کہ اس کے اوپر اس دعا کا اہتمام کرے، اس دعا کو دم کرے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیک، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھ کر جس کو کوئی تکلیف لاحق ہے، کوئی بیماری لاحق ہے، کوئی بہت زیادہ سیریس ہے، اس پر اگر پڑھ دے گا، اگر اس کی موت اس بیماری میں نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اسے شفا دے دیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی تمام قسم کی پریشانیاں، تمام قسم کی مصیبتیں، تکلیفوں کو اللہ دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کے تکلیف سے، ہر قسم کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جب تک اللہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔